حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بلندی، برتری، بزرگی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا سارے جہان، کل کائنات اور تمام مخلوقات کا رب ہے، خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندہ اور آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے اور منہج پر چلنا ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم جو کچھ سوچتے بھی ہیں، ہمارے دل میں کچھ خیال بھی آتا ہے، ہم جو بھی نیت اور ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے سمع و بصر سے خارج نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا، تمام حرکات و سکنات کا بروز قیامت حساب لے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس دنیا سے مرنے کے بعد ہمارا معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا اور ہم سے ہماری دنیاوی زندگی کا حساب لے گا۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم،
سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم سب کا حساب لیں گے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں آخر میں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کچھ بھی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے، آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں قیامت کے دن یا تو وہ ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارا ہر کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یا تو وہ ہمارے لیے ثبوت بنے گا یا ہمارے خلاف ثبوت بنے گا۔ یا تو قیامت کے دن ہمیں وہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح سے اس بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے۔ محترم حضرات، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال، جس پر کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پوسٹ کر دیا جاتا ہے، شیئر کر دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا، اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے، اس پر بھی اللہ کی نظر ہے، اس کو بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لہذا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے پہلے، اس پر کچھ بھی لکھنے، کچھ بھی پوسٹ کرنے، کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ ہم جو پوسٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے، یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس سے ایمان والوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، شریعت کی نظر میں اس کا حکم کیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی چیز نشر کرنی چاہیے، شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج تمام لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جس میں سوشل میڈیا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے کچھ بھی یا تو اپنی جانب سے پوسٹ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، یا کہیں سے ان کے پاس آیا تو اس کو بلا سوچے سمجھے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کی نظر میں اس پوسٹ کے اندر جو بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اسے آگے بڑھا دینا، پھیلا دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، بے دین ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال غلط کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہ کماتے ہیں۔ اور جو دین پسند طبقہ ہے، جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا انہیں دیندار مانا جاتا ہے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ لا علمی میں یا جان بوجھ کر
سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں۔ جن کے یہاں بے دینی اور بے عملی پائی جاتی ہے وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اور اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کا استعمال اس طرح سے غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ فحش ویڈیوز ہوتے ہیں، فحش تصویریں ہوتی ہیں، ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور گندی پوسٹس ہوتے ہیں، فحش ویڈیو کلپس ہوتے ہیں جس میں بے حیائی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے سماج کے اندر، لوگوں کے اندر فحش اور برے کاموں کو پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے ذریعے سے پیسے بھی کماتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان برائی، بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں ہے، آخرت میں تو عذاب طے ہی ہے۔ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو عذاب دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ برائی، فحاشی پھیلنے اور پھیلانے کے سبب اس دنیا میں بھی تباہی و بربادی آتی ہے، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، تو کبھی سیلاب، تو کبھی طوفان، تو کبھی وبائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں جانی نقصان ہوتا ہے اور اربوں خربوں کا مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ عذاب کی صورتیں ہوں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس کو نیچر کہہ کر بھلا دیا جائے، آگے بڑھ جائیں، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے الٹیمیٹم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ دنیا والے سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں، ورنہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں، یعنی زمین پر اور سمندر میں جو بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو بھی اتھل پتھل ہے، جو بھی تباہی و بربادی آتی ہے، جو بھی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے کرتوت ہیں، انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، انسانوں کے گناہ ہیں۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، برائیاں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں،
فحش اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کی یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، اپنے سماج اور معاشرے کو گناہوں سے پاک کرے۔ اور آج کے زمانے میں فحاشی، بے حیائی اور برائی کے پھیلنے اور پھیلانے کا سب سے آسان ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ سیکنڈوں اور منٹوں میں بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، اور نوخیز بچے اور بچیاں اس کا شکار ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ عذاب ہے۔ تو عذاب صرف آخرت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کا سبب انسان کا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی اس طرح کے گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنے قلم سے جو کچھ بھی لکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنی انگلی کی جو حرکت کرتے ہیں، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اگر اچھی چیزیں ہیں، نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، نفع اور فائدے کی باتیں ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ بری باتیں ہیں، حرام اور گناہ کی باتیں ہیں، ناجائز باتیں ہیں، فحش باتیں ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ نقصان دہ چیز ہے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو پھر یہ چیز ہمارے خلاف حجت ہوگی، ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ آج قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، وہ بول نہیں پائیں گے، وہ جھوٹ بولنا چاہیں گے، وہ بول نہیں پائیں گے۔ اپنی صفائی میں جب حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، تو اپنی صفائی میں جھوٹ بولنا چاہیں گے، جیسے دنیا میں بول دیا کرتے تھے، جھوٹ بول کر آرام سے آگے نکل جاتے تھے، اپنی صفائی پیش کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کی زبان بند ہو جائے گی، رک جائے گی، کچھ بھی بول نہیں سکیں گے اپنی صفائی میں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ دنیا میں کرتے تھے، جو کچھ لکھتے تھے، پوسٹ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، اپنے انگلیوں کے اشارے سے، حرکت سے کسی بات کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا کرتے تھے، جو غلط باتیں ہوا کرتی تھی، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، بولیں گے۔ ہاتھ تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن بولیں گے، بات کریں گے، گواہی دیں گے۔ ہر انسان کا ہاتھ اور اس کا پاؤں یا تو اس کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کیسے کرتے تھے۔ بما كانوا یکسبون، دنیا کے اندر جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی زبانیں گنگ ہوں گی، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ لہذا محترم حضرات، سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے سوشل میڈیا کے استعمال کا کہ اس کے ذریعے سے فحش اور بے حیائی اور بری باتیں، زناکاری کی طرف دعوت دینے والی باتیں، گندے گانے،
اور گندی باتیں، گندی تصویریں اور گندے ویڈیوز نشر کیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا، اور بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ان میں سے بعض کا بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر ان تمام حرکات و سکنات سے، تمام اعمال، افعال اور اقوال اور باتوں سے جو کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت ہو سکتے ہیں، دلیل اور ثبوت ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور اس کے غلط استعمال سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔